12ویں آقا کی آمد و سلامتی اور تاجیل ظہور کی خاطر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی دور میں اور کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈھنگ میں کہیں نہ کہیں روانی میں کہیں نہ کہیں جوانی میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو اپنے آپ کو جتنا مقروض سمجھتا ہے ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں میں نوکری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم فابعین نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج ادرکنی یا شباب الحسین ادرکنی یا حجاب زینب ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ دعا ہے خداوند عالم مخدومہ عالمیان کے صدقے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں آپ لوگ۔ بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جو جہاں سے جتنے قدم چل کے آیا ہے وقت کا بادشاہ عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے مالک پوری دنیا میں اربعین حسینی کے حوالے سے شیعہ سنی بھائی مل کے اپنے مشترکہ محسن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میرے مالک حسین بادشاہ کی عزاداری کو دہشت گردی جیسے عذاب سے محفوظ فرما۔ جو زائرین ابا عبداللہ کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے بائی روڈ جو جانا چاہتے ہیں میرے مالک جلد از جلد ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، وہ اپنی آنکھوں سے حسین کی جنت دیکھ سکیں۔ میرے مالک شرکائے مجلس حاضرین مجلس ناظرین مجلس کے تمام گناہ معاف فرما۔ ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، یوسف نرجس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دشمن جو گلستان کی ہو ایسی کلی نہ ہو۔ سلامت رہیں دشمن۔ آپ ایک قدم آتے ہیں آگے، اگر زحمت نہ آپ بھی دونوں جوان ایک ایک قدم آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، ہم سفر ہو جائیے گا۔ دشمن جو گلستان کی ہو ایسی کلی نہ ہو، حب علی بغیر عبادت بھلی نہ ہو، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ وہ زندگی نہ دینا کہ جس میں علی نہ ہو۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ممنون اور متشکر ہوں گوہر بھائی کا، یاسر بھائی کا، جنہوں نے ایک شاعرانہ ماحول بنا دیا اور مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ہم سفر ہو جائیں گے، تھوڑا سا بولیں گے۔ دو دعاؤں کا تذکرہ ہے، ایک حسین کی دعا ہے، ایک اس کی دعا ہے جو زمانے کی دعائیں سنتی ہے۔
زندہ و سلامت ہیں. بس تھوڑا تھوڑا میری رات نہیں، رات کے اس پہر 12 بجنے کو ہیں، ڈیٹ چینج ہونے والی ہے. میں آپ سے داد نہیں مدد مانگ رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2 دعاؤں کا تذکرہ ہے. اللہ کی اس کائنات میں ڈھیر سارے رشتے موجود ہیں، اور اگر آپ نگاہ دوڑائیں اپنی، تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو کربلا کے میدان میں ہر رشتہ موجود ہے. سفر کرنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ. کربلا کے میدان میں ماں بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجے. آپ نہیں بولیں گے، میں سارے رشتے گنواتا رہوں گا. ماموں بھانجے کا رشتہ، ماموں بھانجی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، ہر رشتہ موجود ہے. مگر یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں یہ تائید کریں گے، جوان سر اٹھائیں، کہ اللہ کی اس کائنات میں جو پہلا قتل ہوا وہ ایک بھائی نے بھائی کا کیا تھا. منظر یہ بھائی کا رشتہ آج سے نہیں بدنام، انبیاء کے دور سے بدنام ہے. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مولوی کی اور شاعر کی مجلس میں. مولوی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، شاعر کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا دوڑنا پڑتا ہے. میں نے کہا کہ اللہ کی اس کائنات میں جو پہلا قتل ہوا، کہ میں اس لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ سونا آپ آرام سے رہیں. تھوڑا سا آپ چھیڑخانی کریں میرے ساتھ، تھوڑا سا بولیں، کچھ اگلوائیں تو میں بھی کچھ پڑھوں. ہاں، تو اللہ کی اس کائنات میں جو پہلا قتل ہوا وہ بھائی نے بھائی کا کیا. کسی عام گھر میں نہیں کیا، نبی کے گھر میں کیا. پھر اس کے بعد اگر ایران مہربانی نہ کرتا اور وہ پیغمبر یوسف فلم نہ بنتی تو شاید ان بچوں کو نہ پتہ چلتا جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا. کیونکہ کتاب تو پڑھنے کا دور ہی ختم ہو گیا نا. کون پڑھتا منظر، کس کو پتہ چلتا؟ یہ مجالس نہ ہوتی کس کو پتہ چلتا کہ کیا ہوا تھا؟ یہ مجالس ہی تو بتاتی ہیں یزید تھا اور حسین ہے. یہ مجالس ہی تو بتاتی ہیں، ورنہ کسے پتہ چلتا کہ کیا ہوا؟ تو وہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. تو بھائی کا رشتہ بدنام ہوگا، کیونکہ عام گھروں میں نہیں، انبیاء کے گھروں میں بھائی نے بھائی سے وفا نہیں کی، بھائی نے بھائی سے حسد کیا. یہ بھائی کا رشتہ بھیک مانگتا ہوا حسین کے در پہ آ گیا. عزت کی بھیک مانگتا ہوا. تھوڑا سا بیٹا آپ بھی بولیے گا میرے ساتھ، ناراض تو نہیں؟ ڈر لگتا ہے اب کہتے ہوئے کہ تھوڑا سا بولیے. حالات ایسے ہو گئے، آپ کسی سامنے کو بولنے کو کہو تو ڈر لگتا ہے ووٹ کے یہ نہ کہے کہ ہماری توہین کر دی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں، کیونکہ میں پڑھنے آیا ہوں، آپ سننے آئے ہیں، تیسرا کوئی کام نہیں ہے. ہاں، تو بھائی کا رشتہ بھیک مانگتا ہوا عزت حاصل کرنے کے لیے حسین کے در پہ آیا. حسین کو اللہ نے 4 شعبان کو ایک بھائی دیا. توجہ، تھوڑا سا بیٹا سمجھ آ رہا ہے میرا موضوع آپ کو؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ مدد کیجیے گا. 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا. 4 شعبان کو اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا. پڑھنا مجھے تھوڑا سا مولا عباس ہے اور تھوڑا سا مجھے فضائل شہزادی سکینہ کا پڑھنا ہے ایک نئے انداز میں. اگر آپ ہم سفر ہو جائیں تو میں یہ بات کر کے دیکھنے لگا ہوں کہ شہزادی سکینہ پہ ایک نظم ہے جو میں نے اشرف محرم میں پڑھی ہے، تو وہ اگر آپ سننے کے ذہن موڈ میں ہیں تو وہ پڑھتے ہیں. وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا. کون بھائی، کس کا بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں وفا کے سارے تصور کو
لا زوال کیا، کبھی جواب دیا نہ کبھی سوال کیا۔ شاباش شاباش، بہت اچھے لگے ہیں جوان بولتے ہوئے۔ آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، اللہ کرے ہاتھ ذریعہ مولا عباس پہ لگیں۔ وفا کے سارے تصور کو لا زوال کیا، کبھی جواب دیا نہ، کم از کم بادشاہ عباس پہ اس وقت 370 قطعات میرے پاس موجود ہیں، جس میں سے میں نے 70 بھی نہیں پڑھے۔ 300 قطعات ایسے ہیں جن کے لیے میں مجمع ڈھونڈتا جا رہا ہوں کہ کوئی جگہ ملے اور میں پڑھوں۔ 4 شعبان اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا۔ میں کہہ رہا ہوں وفا کے سارے تصور کو لازوال کیا، کبھی جواب دیا نہ کبھی سوال کیا۔ مصرع مجھے بتائے گا مجھے کتنی دیر عباس پڑھنا ہے، کتنی دیر شہزادی سکینہ پڑھنا ہے۔ چوتھا مصرع پڑھ کے میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ کبھی جواب دیا نہ کبھی سوال کیا، گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے، کبھی اس اعتماد کو عباس نے بحال کیا۔ سلامت رہو، اللہ کرے تمہارے بھائیوں کے جوڑ سلامت رہیں، نظر بد سے محفوظ رہو۔ منظر گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، گنوا دیا تھا جو یوسف کے بھائیوں نے کبھی، اس اعتماد کو علی نے اٹھا لیا عباس کو۔ کیا منظر ہوگا، علی نے اٹھا لیا۔ میں روک رہا ہوں خود کو کہ میں وہ بات نہ کروں جو میں چولی کر آیا ہوں، میں رخ اور طرف لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے بتایا کہ شیعہ سنی مشترکہ نوکری ہے یہ، تو میں تو ذاکر شیعوں کا ہوں، سنیوں کا میرے ساتھ متفق ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن وہ آگے ان کا بیٹھ جانا عظیم عبادت ہے۔ علی نے اٹھا لیا عباس کو اور لے کر عباس آ گئے قبر بنت نبی پہ۔ فضائل پڑھ رہا ہوں۔ قبر بنت نبی پہ علی لے کر آ گئے عباس کو، بطول کی تربت پہ بلا تشبیہ عباس کو رکھ کے علی نے کہا جنت کا بڑا پا ہو کہ یوسف کا سراپا۔ سلامت ہیں، آباد و شاد ہیں۔ میں بڑا مطمئن ہوا ہوں، میں نے یہ مصرے کہیں پڑھے نہیں ہے۔ مسعود مہدی صاحب انجمن شمشیر حیدری سے یہ بزرگ ہیں، انہوں نے کتنے بڑے علماء کو سنا ہوا ہے، یہ گواہی دیں گے میں نے یہ مصرے کہیں نہیں پڑھے۔ عباس کو لے کے بطول کی تربت پہ رکھ کے علی نے کہا جنت کا بڑا پا ہو کہ یوسف کا سراپا، اس حسن کی چوکھٹ پہ سبھی ماند پڑا ہے۔ کہاں چلا جاؤں میں، یہ اردو کہاں جا کے پڑھوں؟ اس حسن کی چوکھٹ پہ سبھی ماند پڑا ہے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ قافیہ کیا آئے گا، لیکن کس طرح آئے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ علی نے کہا جنت کا بڑا پا ہو کہ یوسف کا سراپا، اس حسن کی چوکھٹ پہ سبھی ماند پڑا ہے۔ دونوں ہاتھ بلا تشبیہ علی نے قبر بطول پہ رکھے گا تو نے جسے معصوم دعاؤں میں تراشا، زہرا تیرے قدموں میں وہی چاند پڑا ہے۔ زہرا تیرے قدم، آپ سلامت رہیں، زہرا تیرے قدم۔ چلیں رضا بھائی پھر اس طرح نہیں کریں آپ، میں تو پھر پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ کو پتہ یاد کر کے نہیں پڑھتا۔ علی عباس کو لے کے گھر آئے، یا شام کی ملکہ بھی گوہر بھائی فضائل عالیہ بیان کر رہے تھے، ایک فضائل سنیے گا۔ عالیہ نے ہاتھوں سے لیا، علی کو دیا عباس، علی کو عباس دیا۔ اب کسی کے گھر کوئی بھائی آئے تو باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہے نا کہ کچھ چاہیے تمہیں۔ اب عالیہ کو عباس جیسا بھائی ملا، عالیہ کو عباس جیسا بھائی ملا۔ بلا تشبیہ ردا کو پھیلا کے نا، جب علی نے پوچھا تمہیں اللہ نے عباس جیسا بھائی دیا ہے، تمہیں کچھ چاہیے، تمہیں کچھ چاہیے؟ بلا تشبیہ یوں دونوں ہاتھوں پہ اپنی چادروں کو پھیلایا۔ علی کی بیٹی نے کہا مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا۔ فضائل سنو تو اس سے بڑا فضائل میرے پاس نہیں ہے۔ علی کی بیٹی نے چادر بچھا دی سامنے اور اپنے بابا کی طرف دیکھے گا مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا۔ مسند صبر و رضا، منظر دیکھنا ہے، منظر تم نے منظر دیکھنا ہے۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، علی کی آغوش میں عباس ہے اور بابا بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے غازی جیسا بھائی دیا ہے، کچھ چاہیے، کچھ مانگو تو صحیح باپ سے۔ آج باپ سخاوت کرنے پہ تلا ہوا ہے، آج باپ خیرات کرنے پہ، باپ سخاوت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ کے چیک کروں گا مجھے کون سی نظم پڑھنی ہے شہزادی سکینہ پہ۔ 5 نظمیں میرے پاس موجود ہیں اور اس
چوتھے مصرے میں منظر فیصلہ کرنے لگا ہوں، مصرے پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا اس پہ کیا داد آئے گی۔ علی کی بیٹی نے بلا تشبیہ ہاتھ پھیلا کے کہا مسند صبر و رضا ہم نے بچھا دی بابا، اس مصلے کے لیے پاک نمازی دے دے۔ زین و اب نور نے یہ شاہ ولایت سے کہا ہم کو غازی کی مبارک میں ہی غازی دے دے۔ اس مصلے کے لیے پاک نمازی دے دے۔ زین و اب نور نے یہ شاہ ولایت سے کہا، زین و اب نور نے یہ شاہ ولایت سے کہا ہم کو غازی کی مبارک میں ہی غازی دے دے، غازی دے دے۔ پڑھ دوں؟ جی رضا بھائی پڑھ دوں؟ علی نے اٹھا لیا عباس کو، چہرہ دیکھنا شروع کر دیا عباس کا۔ چہرہ دیکھتے 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 ملکہ شام نے پوچھا بابا کیا دیکھتے ہیں؟ کیا منظر ہوگا، علی کے ہاتھوں میں عباس ہے، عالیہ پوچھ رہی ہیں بابا کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ علی نے پہلے پیشانی دیکھی، فضائل پڑھ رہا ہوں، پھر علی نے عباس کے بازو دیکھے، پھر علی نے عباس کا سینہ دیکھا، پھر علی نے عباس کے قدم دیکھے، پھر عباس کے تلوے دیکھے، پھر علی نے عباس کے تلوے دیکھے۔ جب تلوے دیکھے نا پھر عالیہ نے پوچھا بابا چہرہ دیکھا سمجھ آتی ہے، بازو دیکھے سمجھ آتے ہیں، سینہ دیکھا سمجھ آتی ہے، یہ عباس کے تلوے کیوں دیکھتے ہیں؟ عباس کے تلووں کا لفظ آیا، علی نے کہا یہ کردگار وفا ہے اسی کے قدموں میں، یہ کردگار وفا ہے۔ جو بندہ نوکر غازی کے علم کے نیچے جا کے خیرات مانگتا ہے وہ مجھے قیمت دے۔ علی نے کہا یہ کردگار وفا ہے اسی کے قدموں میں، چھپی ہوئی ہے ولایت کی چاپ دیکھنے دو، چھپی ہوئی ہے ولایت کی چاپ دیکھنے دو۔ ایسی باتیں ہم اپنے آپ کو سناتے ہیں، لیجئے قیمت لے کے دیجئے۔ علی نے کہا یہ کردگار وفا ہے اسی کے قدموں میں، چھپی ہوئی ہے ولایت کی چاپ دیکھنے دو، ہٹاؤ چہرے سے اس کے ذرا غلاف وفا، بس ایک بار ہمیں اپنا آپ دیکھنے دو۔ آپ سلامت ہیں، بس ایک بار ہمیں بس ایک بار ہمیں اپنا آپ۔ نظم شروع کریں سرکار۔ یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم۔ میں بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں، اپنے آپ میں تسلی میں کھڑا ہوں، یہ فضائل آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں چہرے کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو عشرے میں میری مجلس میں ہو۔ ایک دفعہ میں نے نظم پڑھی ہے، دوسری مرتبہ آج پڑھنے لگا ہوں چونکہ موضوع ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یا رب، موضوع دوسرے مصرے میں سرکار آپ کو بتانے لگا ہوں، اور مصرع ہی مجھے بتائے گا کتنے بند پڑھنے ہیں۔ یا رب میرے قلم پہ تو کر اس قدر کرم، قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم۔ تھوڑا سا ہاتھ کھولتے آپ میرے ساتھ۔ قرآن کی آیتوں سے ہو اصغر کی ماں رقم، سانسوں میں ہو درود کی آواز دم بدم، لکھنے لگوں تو سر پہ ہو عباس کا علم۔ جیتے رہو بیٹا، سلامت رہو۔ لکھنے لگوں تو سر پہ ہو عباس کا علم۔ میری شہزادی کا نام ہے رباب۔ رباب کوئی لفظ نہیں، رباب لفظ ہے۔ رباب بھی ایک لفظ ہے لیکن وہ ایک ساز کو کہا جاتا ہے، ساز کو کہا جاتا ہے رباب۔ اچھا آپ دیکھیں، کمال دیکھیں، جب میں نے یہ 5 محرم کو نظم پڑھی ہے، میری بیاض گواہ ہے کہ اسی طرح فوار ہو رہی تھی پانی کی، یہ میری بیاض گواہ ہے اس بات کی۔ اور آج میں نے شروع کیا تو چونکہ رباب سفید رنگ کے اس بادل کو کہتے ہیں، یہ ایک کمال ہے ان کا، اپنا کرم ہے۔ رباب سفید رنگ کے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ایسی تربیت نہیں ہے، یہ بیاض میری بتا رہی ہے کہ جب میں نے پہلے پڑھی تب بھی اسی طرح فوار ہو رہی تھی۔ آپ گواہ ہیں در بطول پہ، ٹھیک ہے، یہ بیاض گواہ ہے اور مسعود بھائی گواہ ہیں۔ ہاں، کیونکہ سفید رنگ کا وہ بادل منظر جس سے پانی کی جگہ رزق بہے۔ بولتے بیٹا آپ، مجھے اچھے لگتے اگر بولتے تو۔ ہاں، لڑ پڑتے ہو تو میدان میں 9 بال پہ لڑ پڑتے ہو، نہیں بولتے تو ذکر حسین میں نہیں بولتے، یہاں بولو گے تو کہیں اور بولنا نہیں پڑے گا۔ ہاں توجہ، میں کہہ رہا ہوں لکھنے لگوں تو سر پہ ہو عباس کا علم۔ معجزہ دیکھیے گا مصر میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ، ہر لفظ اس کلام کا آب حیات ہو، یہ نظم حشر میں میری وجہ نجات ہو۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد
سلامت رہیں. میں کہہ رہا ہوں بے صاحبان دین کا کون رباب؟ بے صاحبان دین کا یہ صاحباں بنی. بے صاحبان دین کا یہ صاحباں بنی، جو ذات لا مکان ہے اس کا مکان بنی. سفر دیکھنا منظر میں. ہاں اس کے بعد یہ پھر اگلے سال پڑھی جائے گی، اب پھر کوئی موضوعاتی مجلس ہوگی تو پڑھی جائے گی. میں بڑا پریشان تھا جب آیا کہ کیا پڑھوں. ایک نظم میں فیاض پلازا 5 سفر پڑھ چکا شہزادی سکینہ پہ، دوسری نظم پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بے صاحبان دین کا یہ صاحباں بنی، جو ذات لا مکان ہے اس کا مکان بنی. حد ہے کہ بے زبان کی بھی یہ زباں بنی. یار جس کی نظر ہے یار موضوع تو دیکھو، ایک مصرے میں کیا کیا پڑھ گیا ہوں. حد ہے کہ بے زبان کی، چلیں 2 اشارے کرتا ہوں. حد ہے کہ بے زبان کی، چلیں دوسرا اشارہ سنیے. حد ہے کہ بے زبان کی بھی یہ زباں بنی. بے زباں بنی. دوسرا اشارہ میں نے کیا، بندے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، بتانے لگا ہوں کون بے زبان ہے. میں کہہ رہا ہوں حد ہے کہ بے زبان کی بھی یہ زباں بنی. اب کوئی رعایت نہیں ملے گی کیونکہ میں بات کھولنے لگا ہوں. جو میں نے دوسرا اشارہ کیا مجمع میرا ساتھ چھوڑ گیا، اب میں اشارہ کھولنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو ذات لا مکان ہے اس کا مکان بنی. حد ہے کہ بے زبان کی بھی یہ زباں بنی. اصغر علی ہے اور علی کی یہ ماں بنی. اصغر علی ہے، آپ سلامت رہو بیٹا، آپ سلام. آپ کے کیا کہنا ہے؟ اصغر علی ہے اور علی کی یہ ماں بنی. کون شہزادی؟ میں کہہ رہا ہوں آغوش میں کرم کا سمندر بہا دیا. آغوش میں کرم کا. سلامت رہیں، بنڈل آف تھینکس. جس طرح آپ داد دے رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہو گیا. ان مشکل موضوعات پہ داد کیا دعا بھی نہیں ملتی. ہاں کیونکہ سنے جو نہیں ہیں، سنے ہی نہیں جا رہے. آج خیبر خندق اور مسائل ہی بیان کیے جا رہے ہیں ممبر سے. میں کہہ رہا ہوں آغوش میں کرم کا. کون ہے میری شہزادی رباب؟ آغوش میں کرم کا سمندر بہا دیا، بیٹی کو 4 سال میں زینب بنا دیا. سلامت رہیں، آپ آدھے ہیں. میں راضی ہو گیا. بیٹی کو 4 سال میں زینب بنا دیا. سمجھا نہیں رباب کی 2 بند میں نے چھوڑ دیے. سمجھا نہیں یار دل چاہ رہا ہے بند پڑھو. محرم میں نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں اصغر کی ماں دعائے نبی کی دعا بھی ہے. اصغر کی ماں دعائے نبی کی دعا بھی ہے. خیر النساء کے صحن میں خیر النساء بھی ہے. 2-4 بندے میری نظر میں نے یہ مصرع پڑھا کہ بیٹی کو 4 سال میں زینب بنا دیا، شاید انہیں سمجھ ہی نہیں آیا، اس لیے میں یہ بند پڑھنے لگا ہوں. اصغر کی ماں دعائے نبی کی دعا بھی ہے. پتہ تو چلے نا کون کس عزت کی مالک ہے میری شہزادی. میں کہہ رہا ہوں اصغر کی ماں دعائے نبی کی دعا بھی ہے، خیر النساء کے صحن میں خیر النساء بھی ہے. بد عقیدہ بندہ ہوگا تو بے شک اٹھ کے چلا جائے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے وہ تیسرا مصرع سمجھ کے بولے، جو نہ سمجھے وہ بے شک نہ بولے. جسے سمجھ آئے وہ میرے لیے ضرور دعا کرے. میں کہہ رہا ہوں خیر النساء کے صحن میں خیر النساء بھی ہے، اللہ کے آسرے کے لیے آسرا بھی ہے. ہائے 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 ہائے. آپ کا چہرہ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں. اللہ کے آسرے کے لیے آسرا بھی ہے. اسی طرح مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے داد دیتے رہیے گا، میں راضی ہو جاؤں گا. بات اتنی مشکل کر رہا ہوں. خیر النساء کے صحن میں خیر النساء کے صحن میں خیر النساء بھی ہے، اللہ کے آسرے کے لیے آسرا بھی ہے. چوتھے مصرے کی داد نہیں مانگ رہا، لیکن اگلے 2 مصرے ایسے ہیں. پتھر لا کے رکھ، اگر عزت عباس وہ جانتا ہے پتھر تو وہ بھی علی علی کہے گا. میں خیرات نہیں مانگ رہا، میں حق مانگ رہا ہوں. اگر میرا حق بنے تو میرا حق ضرور دینا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے آسرے کے لیے آسرا بھی ہے. مشکل کشا کے گھر میں یہ مشکل کشا بھی ہے. داد نہیں چاہیے، اگلے 2 مصروں پہ مجھے قیمت چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مشکل کشا کے گھر میں یہ مشکل کشا بھی ہے. اسلام کے وجود کا الماس کر دیا، جھولے میں اپنے لال کو عباس کر دیا. زندہ و سلامت ہے، آباد و شاد ہیں. راضی رہیے گا، نشان حکم کی تعمیل ہو گئی. زندہ و سلامت رہیں. امکان میں رباب ہے وحدت کی آبرو. امکان میں رباب ہے وحدت کی آبرو. ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم میں بند چھوڑ دیا تھا، میں نے محرم میں چھوڑ دیا تھا، اب دل چاہ رہا ہے پڑھوں. امکان میں رباب ہے وحدت کی آبرو،
اس کے پسر کا دین کی رگ رگ میں ہے لہو، اس کے پسر کا دین کی رگ رگ میں ہے لہو، میں کہہ رہا ہوں زہرا نبی کی جان، یہ زہرا کی آرزو، زہرا نبی کی جان، مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں مشکل بات کر رہا ہوں، ہاں زہرا نبی، لیکن سامنے بھی تو مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں، پڑھ دوں؟ ہاں زہرا نبی کی جان، یہ زہرا کی آرزو، مصرع دیکھنا اور سفر دیکھنا، رگ رگ میں ہے لہو وحدت کی آبرو، میں کہہ رہا ہوں زہرا نبی کی جان، یہ زہرا کی آرزو، عمران کی بہو کی بھی یہ بن گئی بہو، عمران کی بہو کی بھی یہ بن گئی بہو۔ ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں، بڑا میں فرمان مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند تھا، خدا کی قسم میں نے بڑی خیرات مانگی کہ کسی طرح سے شاعری میں، ان بچوں کو ذرا روکیے گا بیٹا، مجلس پہ توجہ کرو، کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، آرام سے بیٹھیں مجلس میں بیٹھیں۔ ہاں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے بچہ اور بندر اگر شرارت نہ کریں سمجھو بیمار ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ کہہ دوں جملہ؟ بسم اللہ۔ وہ کہا کرتے تھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، بچہ اور بندر اگر شرارت نہ کریں سمجھو بیمار ہیں۔ وہ کہتے دعا کرو کوئی بوڑھا شرارت نہ کر بیٹھے۔ ہاں راز سمجھیے گا، عمران کی بہو کی بھی یہ بن گئی بہو، بن گئی بہو۔ مولا حسین کا فرمان میں مصروں میں آپ کو سنانے لگا ہوں، مولا نے کہا جس گھر میں نہ ہو، جس گھر رباب نہ ہو، جس گھر رباب نہ ہو، بچوں نے سنا ہوا ہے یہ فرمان، جب میں شعر پڑھوں گا آپ کے ذہن میں فرمان آ جائے گا، میں کہہ رہا ہوں جس گھر رباب نہ ہو، ولایت کے چین کو لگتا نہیں ہے اچھا وہ گھر بھی حسین کو، لگتا نہیں ہے اچھا وہ گھر بھی حسین کو۔ دو بند سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں رباب کی، آپ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، تھوڑا سا آپ لوگ ایک ایک قدم آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، قاسم بھائی تھوڑا سا زحمت کیجیے گا، آپ لوگ بچے میرے حال میں گھر چلے گئے ہیں، اسکول جانا تھا ابھی پچھلی مجلس میں، آپ بھی تھوڑا سا آ جائیں، تھوڑا سا آ جائیں، شاباش شاباش۔ سمجھا نہیں رباب کی، آپ نے مجلس اس حالت میں سن کے یہ اعلان کرنا ہے، ہاں کہ حیدر کی قسم کھاتا ہوں بدبخت ہیں وہ لوگ، آذان بلا سن کے جو جاگا نہیں کرتے، جاؤ کوئی اس شہر کے بادل کو خبر دو، ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں کرتے۔ آپ نے یہ اعلان کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں رباب کی عظمت کو یہ سماج، عظمت کو یہ سماج۔ ایک جنگ کا قانون ہے، جو سب سے بہادر ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، اور اگر وہ جنگ جیت لے تو اس کے سر پہ کیا سجتا ہے؟ جنگ کی فتح کا تاج۔ میں کہہ رہا ہوں رب سمجھا نہیں رباب کی عظمت کو یہ سماج، مصرے میں پوری کربلا پڑھ جاؤں گا، سمجھا نہیں رباب کی عظمت کو یہ سماج، کیوں اس کے پسر کے سر پہ سجا کربلا کا تاج۔ شاباش شاباش شاباش، میں بڑا مطمئن ہو گیا، اس ماحول میں آپ نے مدد کرنی ہے، داد نہیں دینی، میں کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں رباب کی عظمت کو یہ سماج، عظمت کو یہ سماج، اس کے پسر کے سر پہ سجا کربلا کا تاج۔ کون ہے رباب؟ میں کہہ رہا ہوں معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج۔ شاباش شاباش، مدد کرتے جائیے گا، مدد کرتے جائیے، معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج، کرتی رہی ہے راج۔ مزہ تو یہی ہے، ایک مصرع یہاں ہے، ایک مصرع یہاں ہے، ایک مصرع یہاں ہے، چوتھا مصرع آسمان کو چھو جائے اور بیت تو پھر سدرۃ المنتہا پہ چلی جائے۔ میں کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں رباب کی عظمت کو یہ سماج، اس کے پسر کے سر پہ سجا کربلا کا تاج۔ معراج والے گھر میں منظر اکیلے رہ جائیں مصرے کی قیمت چاہیے مجھے، تو اور میں اکیلے رہ جائیں، مصرع اتنا مشکل ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کے پسر کے سر پہ سجا کربلا کا تاج، معراج والے گھر میں یہ کرتی رہی ہے راج۔ خود فاطمہ مزاج ہے بیٹا علی مزاج، خود فاطمہ مزاج ہے بیٹا علی مزاج، خود فاطمہ مزاج ہے، پسند آ رہا ہے موضوع؟ خود فاطمہ مزاج ہے بیٹا علی مزاج۔ کیا ہے رباب؟ کیا ہے رباب؟ اس کا فقط یہ جواب ہے، شبیر مصطفیٰ ہیں، خدیجہ رباب ہے۔ شبیر مصطفیٰ ہیں، خدیجہ، آپ سلامت ہیں، شبیر مصطفیٰ ہیں، خدیجہ رباب ہیں۔ اپنے گھر میں امراء القیس نام ہے میری شہزادی کے بابا کا، جو کتاب پڑھتے ہیں وہ امراء القیس پڑھتے ہیں،
جو سی ڈی پڑھتے ہیں وہ عمران القیس پڑھتے ہیں. میں ذاکر کی بات کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں. جو کتاب پڑھتے ہیں وہ عمرہ القیس پڑھتے ہیں، الف میم رے الف حمزہ القیس. جو سی ڈی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران القیس، عمرہ القیس نام. میری شہزادی نیند سے بیدار ہوئی، اپنے صحن میں ٹہل رہی ہیں اور زیر لب مسکرا رہی ہیں. زیر لب مسکرا رہی ہیں. جناب عمرہ القیس نے پوچھا، بیٹی ابھی سو کر اٹھی ہو، ابھی نیند سے بیدار ہوئی ہو، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ سننا، ہو گئی میری نوکری. بی بی نے کہا دیکھا ہے میں نے خواب کہ صحن امام میں، دیکھا ہے میں نے خواب کے صحن امام میں مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں. میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا کیونکہ میں آیا اکیلا ہوں. میں 7-10 بندے لے کے آتا تو مجمع کھڑا ہو جاتا. میں اکیلا آیا ہوں، جو داد دے رہے ہیں میں راضی ہو گیا. بی بی نے کہا دیکھا ہے میں نے خواب کے صحن امام میں، دیکھا ہے میں نے خواب کے صحن امام میں مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام. عمرہ کیسے مریم تمہارے احترام میں؟ مریم تمہارے احترام میں کھڑی تھی؟ بی بی نے کہا بابا یہاں بات روک نہیں گئی، خواب اس سے آگے بھی ہے. سرکار نے پوچھا کیا خواب ہے، آگے کیا خواب ہے؟ بی بی نے کہا مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں. بی بی نے کہا سر پر نبی کا ہاتھ تھا. شاعری ایک علیحدہ مذہب ہے، اس کے لیے توضیح المسائل نہیں توضیح العقائد پڑھنی پڑتی ہے. ہاں شاعر کو سننے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. بی بی نے کہا سر پر نبی کا ہاتھ تھا میں تھی قیام میں، سر پر نبی کا ہاتھ تھا میں تھی قیام میں. عمرہ القیس نے کہا پھر کیا ہوا؟ بابا حد ہی ختم ہو گئی، اٹھے علی کے ہاتھ بھی میرے سلام میں. شاباش شاباش. اللہ کرے ہاتھ آدمی ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو. اللہ کرے ہاتھ ذریعے شاہ نجف پہ لگے. اللہ کرے قاسم بھائی ہاتھ آپ کا مولا عباس کی ذریعے پہ لگے. مجھے خریدا ہے اتنی مشکل بات پہ آپ نے داد نہیں، مجھے دعا دی ہے. مجھے داد چاہیے بھی نہیں، دعا چاہیے. بی بی نے کہا مریم کھڑی ہوئی تھی میرے احترام میں، سر پر نبی کا ہاتھ تھا میں تھی قیام میں. اٹھے علی کے ہاتھ بھی، ہاتھ کھولنا بھائی، اٹھے علی کے ہاتھ بھی میرے سلام میں. علی کے ہاتھ تمہارے سلام میں؟ بی بی نے کہا یہاں بات ختم نہیں ہوئی. بولی بطول، خواب سنیے گا. بولی بطول تو میرے آنگن کا چین ہے، بیٹی تیرا جہان میں شوہر حسین ہے. بیٹی تیرا جہان میں شوہر حسین ہے. منظر اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتی، موسم اور وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. بس میں نے سفر، رشتہ طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی، بلکہ تاریخ رقم ہو گئی. میری شہزادی حسین کے آنگن میں آ گئی. میں کہہ رہا ہوں جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب. طاہر سر اٹھانا. جس دم علی کے صحن میں بیٹے کا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج. بیٹی بطول ہے، 4 سال میں بطول ہے. بس اب مجھے ممبر کی مجبوریاں ہیں، میں کیا کروں یار. میں مسعود بھائی کو کہتا ہوں کہ اب ہمارے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے، خود کو روکنا مشکل ہے. کیا کیا نہیں پڑھنا، ہاں پڑھنا تو پتہ نہیں کیا کیا نہیں پڑھنا. میں کہہ رہا ہوں جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب. ہوا کیا؟ پھر مسند کرم پہ بٹھائی گئی رباب. میں بڑا راضی ہو گیا ہوں منظر، میں بڑا راضی ہو گیا ہوں. بڑی روحانیت ہے حسن تمہاری اس مجلس میں، مولا سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں جس دم علی کے صحن میں لائی گئی رباب، لائی گئی رباب، تطہیر فاطمہ میں چھپائی گئی رباب، عصمت کے ہر ہنر سے ملائی گئی رباب. میں کہہ رہا ہوں اسلام کے سکون کا سامان بن گئی، ایمان کل کے لال کا ایمان بن گئی. آپ سلامت ہیں، آباد و شاد. ایمان کل کے لال کا، ایمان کل کے لال کا. بادشاہ علی اصغر کی تاریخ کیا ہے دنیا میں آنے کی؟ یہ مولوی کو سننے کا مسئلہ ہے. نامی رجب رباب نے پایا وہ آفتاب. آپ ذاکر کا امتحان لیتے ہیں، ہم بھی تو لے سکتے ہیں نا. ہاں امتحان تو سارے ہی دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نامی رجب رباب نے پایا وہ آفتاب، جس کا بدن حسین ہے چہرہ ہے بوتراب. بڑا مطمئن، بڑا مطمئن. میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. نامی رجب حسین نے پایا وہ آفتاب، جس کا بدن حسین ہے
چہرہ ہے بو تراب. کون ہے میرا شہزادہ؟ میں کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پورا ہوا مصطفیٰ کا خواب. جس کی وجہ سے منظر ایک ایک مصرع میں پوری پوری تاریخ پڑھتا جا رہا ہوں. ناویر جب رباب نے پایا وہ آفتاب جس کا بدن حسین ہے. چہرہ ہے چہرہ ہے بو تراب. میں کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پورا ہوا مصطفیٰ کا خواب. اترا حیا کی گود میں توحید کا نصاب. اترا حیا کی گود میں. میں تو گوہر بھائی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے اتنے بڑے شاعر کو اتنا اچھا سنا. میں نے کہا چلیں پڑھی لکھی بات سننے کا رواج ہے. نہیں تو میں خیبر خندق بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں. میں پڑھ اچھا نہیں رہا, آپ سن بڑا اچھا رہے ہیں. اتنا مشکل موضوع کون سنتا ہے آج کل. میں کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے پورا ہوا مصطفیٰ کا خواب. اترا حیا کی گود میں توحید کا نصاب. نصاب دو تاریخیں ہیں, ایک ہے 9 رجب, ایک ہے 13 رجب. سن ہیں الگ الگ, کم از کم 60 سال کی دوری ہے. کم از کم 60 سے 62 سال کی دونوں تاریخوں میں دوری ہے. لیکن میں آپ کو 2 مصرے سناؤں گا, آپ کو ایسا لگے گا جیسے دونوں مصرے آج کے ہیں. نامی رجب رباب نے پایا وہ آفتاب. آپ میری طرف دیکھیں, وہ جانے والا جا رہا ہے. نامی رجب رباب نے پایا وہ آفتاب جس کا بدن حسین ہے. چہرہ ہے بو تراب جس کی وجہ سے پورا ہوا مصطفیٰ کا خواب. اترا حیا کی گود میں, اترا حیا کی گود میں توحید کا نصاب. میں کہہ رہا ہوں اصغر کی ماں کی گود میں, اصغر کی ماں کی گود میں. منظر آپ کے ذہن میں آئے تو اتنا بولنا کہ بی بی راضی ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں اصغر کی ماں کی گود میں کچھ اتنا نور ہے لگتا ہے پھر حرم میں علی کا ظہور ہے. لگتا ہے پھر حرم میں, لگتا ہے پھر حرم میں, لگتا ہے پھر حرم میں. آپ سلامت ہیں, آپ سلامت. 2 بند تو پڑھ لوں نا. لگتا ہے پھر حرم میں علی کا. بیٹے کو اٹھا لیا, ماں نے بیٹے کو اٹھا لیا. ماں نے بیٹے کو دیکھنا شروع کیا. ماں نے بیٹے سے کہا اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا. اسلام کی بقا کو. 9 رجب ہے, 60 ہجری ہے. حسین کی حویلی ہے, فلک ساز حویلی. رباب نے اٹھا لیا, بیٹے کو دیکھے گا اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا. بنیاد لا الہ کو تیرا انتظار تھا. نہیں نوحہ پڑھتے آپ؟ بنا لا الہ کون ہے؟ حسین ہے نا بنا لا الہ. آپ پڑھتے ہیں نوحہ بنیاد لا الہ کو تیرا انتظار تھا. خدا کی قسم میں ہاتھ ماروں, منت کروں, میری بھی توہین ہے, آپ کی بھی توہین ہے. اتنا اچھا سن جو رہے ہیں, میں کیوں منتیں کروں. اب سن رہے ہیں تو پھر سنیے گا. بیٹے کی طرف دیکھ کے ماں نے کہا اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا, بنیاد لا الہ کو تیرا انتظار تھا. ایک بندہ بولے میں قبر تک راضی, شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا. آپ سلامت رہیں. یہ بزرگ داد دے رہے ہیں, میرے لیے زندگی کی داد ہو گئی. یہ ہاتھ سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں, یہ جوانیاں سلامت رہیں. شبیر کے خدا کو یہ داد مسعود بھائی ملتی ہے 4تھے مصرے پہ. 3سرے مصرے پہ داد مل چکی ہے. اتنی بڑی داد کے بعد منظر پھر داد مانگوں اصول سماعت کے خلاف ہے. لیکن داد نہیں, مدد مانگ رہا ہوں. بھائی کے لیے مدد کر سکتے ہو, اصول سماعت توڑ سکتے ہو. 3سرے مصرے پہ اتنی بڑی داد نہیں ملتی جتنی آپ نے دی ہے. مجھے 4تھے مصرے پہ داد ڈبل کر کے دینا. بی بی نے بیٹے کی طرف دیکھے گا اسلام کی بقا کو. اب آپ کو پتا جب بادشاہ علی اصغر تشریف لائے تو کون کون سی ہستیاں اس حویلی میں, فلک ساز حویلی میں موجود ہیں. بادشاہ عباس موجود ہیں, بادشاہ علی اکبر موجود ہیں, بادشاہ قاسم موجود ہیں, بادشاہ اونا محمد موجود ہیں, سرکار مسلم موجود ہیں, ان کے دونوں فرزند موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں. پورا گھر ہاشمیوں سے بھرا ہوا ہے. اور توحید کی بقا کو تیرا انتظار تھا, اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا. بتانے لگی ہے ماں کس کس کو انتظار تھا. اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا, بنیاد لا الہ کو تیرا انتظار تھا, شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا. بلا تشبیہ اصغر کو سینے لگا کے پیشانی چوم کے ماں نے کہا شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا, ہاں بزم کربلا کو تیرا انتظار تھا. زندہ و سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں, زندہ و سلامت رہیں. ذیشان کے جنت میں لا کے کھڑا کر دیا. میں راضی ہو گیا. 2-4 بندے میری نظر میں ہیں, صرف 2-4 بندے, سب بول پڑے ہیں.
سب بول پڑے میرے جوان. 2-4 بندے صرف میری نظر میں ہیں جو 2 کلو کا سر ہلا رہے ہیں, ایک چھٹا کی زبان نہیں ہلا رہے. وہ مفت میں مجلس ہونے جا رہے ہیں, نہ نعرہ نہ سلوات نہ داد. ان کو دیکھنے کے لیے میں 2 مصرے پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اسلام کی بقا کو تیرا انتظار تھا, شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا. مشکل ترین دعائیں دل میں رکھو, جو مریض ہیں شفا کے لیے ان مصرے پہ دعا مانگو. میں نے 5 محرم کو ایک مریض کو کہا تھا اس مصرے پہ شفا مانگنا, اس نے مجھے 21 محرم کو فون کر کے کہا ہے مجھے شفا مل گئی ہے, میرا آپریشن کامیاب ہوا ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں 2 مشکل ترین مصرے پڑھنے لگا ہوں, بیماریوں کی شفا مانگنا. بی بی نے کہا شبیر کے خدا کو تیرا انتظار تھا, ہاں بزم کربلا کو تیرا انتظار تھا. بی بی نے کہا بیمار عرشیوں کا, بیمار عرشیوں کا تو شبیر چین ہے, لیکن تیرا وجود شفائے حسین. بیمار عرشیوں کا آخری 6 مصرے سنیے گا, آخری 6 مصرے, آخری 6 مصرے میں راضی ہو گیا. بیمار عرشیوں کا تو شبیر چین ہے, لیکن تیرا وجود شفائے حسین ہے. حسین عزیزان تم نہ کھڑے ہوتے یہاں تو میں یہ قافیہ نہ پڑھتا. میں کہہ رہا ہوں جب فاطمہ کے صحن میں رہنے لگی رباب, فضائل پڑھ رہا ہوں, قافیے کی قیمت چاہیے. رہنے لگی رباب, لگی رباب ردیف ہے, رہنے قافیہ ہے. ایک قافیہ ہے بڑا مشکل قافیہ ہے, میں نے عشرے میں پڑھا ہے لیکن اس کی داچات کوئی نہیں ملی. یہ ذیشان نہ ہوتا, مسعود بھائی نہ ہوتے, رضا بھائی منظر تم نہ بیٹھے ہوتے, میں قافیہ نہ پڑھتا. میں کہہ رہا ہوں جب فاطمہ کے صحن میں رہنے لگی رباب, دریائے نور دین میں بہنے لگی رباب. دریائے نور دین میں, یہ وہ قافیہ تیسرا جس کے لیے میں نے تمہیں متوجہ کیا ذیشان. دریائے نور دین میں بہنے لگی رباب, رہنے لگی رباب. دریائے نور دین میں بہنے لگی رباب, اصغر ملا تو دین کے گہنے لگی رباب. اصغر ملا تو دین کے, چلیں جب سمجھ آئیے گا قیمت دیجیے گا. رہنے لگی رباب, رہنے لگی رباب, دریائے نور دین میں بہنے لگی رباب, اصغر ملا تو دین کے گہنے لگی رباب. بیٹے کو لے کے گود میں, سارے بولو نا, کہنے لگی رباب, بہنے لگی رباب, گہنے لگی رباب. بیٹے کو لے کے گود میں کہنے لگی رباب. کیا کہنے لگی؟ ساری مجلس بھول جانا, ان 2 مصروں میں پوری کربلا بند ہے. ہاں کہنے لگی رباب, بیٹے کو لے کے گود میں کہنے لگی رباب. کیا کہنے لگی؟ اسرار ہیں چھپے, اسرار ہیں چھپے میرے بیٹے کی دید میں, 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں. بیٹے کی دید میں 6 ماہ رہ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے, جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے. اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے. کون اتنی جلدی ہائے کرتا ہے؟ سلامت رہے, خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اپنا فہم کرے. میں نے کہا جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا, مجھے اصغر کی شہادت نہیں پڑھنی, مجھے تو 4 سال کی بڑھیا کی شہادت پڑھنی ہے. قسمت ہی عجیب ہے رضا بھائی بہن اور بھائی کی. میں کہہ رہا ہوں جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے. اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے. میں کہہ رہا ہوں غربت کی انتہا ہے, ستم کی اخیر ہے, بیٹا ثنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے. اجرکم. میں نے کہا بیٹا
सना की नोक पे। इस आवाज़ से आप परेशान ना होना। हाँ, इस आवाज़ से आप बिल्कुल परेशान ना होना। आप जहन अपना मक्तल में रखना। हाँ, शाम सुनाने के लिए ये आवाज़ काफ़ी है। मैं कह रहा हूँ बेटा सना की नोक पे, बेटी असीर है, कौन मेरी शहजादी। मैं कह रहा हूँ मकतूल लाल लेके, मंजर इस मिसरे पे दुआ करना। मकतूल लाल लेके ये कातिल के घर गई, मकतूल लाल लेके ये कातिल के घर गई, परदेस में रबाब की बेटी भी मर गई। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन। अजीब मुकद्दर है रबाब के दोनों बच्चों का। असगर का भी अजीब मुकद्दर है, सकीना का भी अजीब मुकद्दर है। ज़रा सुनोगे मुकद्दर? असगर का गला छोटा था, कातिल का तीर बड़ा था। फजाइल तो इससे ज़्यादा भी पढ़ा जा सकता है। शर्मा के नहीं रोया करो वाले मोहम्मद को। जो पर्दे में आई हुई है ना, वो मुझसे फजाइल सुनने नहीं आई, वो तुम्हारी हाय सुनने के लिए आई है। मोहम्मद की महरूमा बेटी रुमाल लेके तुम्हारी आंखों के नीचे आती है, आंखों के करीब। उल्मा ने लिखा है आंखों के करीब रुमाल रखती है। पूछो तो सही, मोहम्मद की बेटी इन आंसुओं का करती क्या है? इन आंसुओं को ले जाके शबीर के जख्मों पे लगाती है। अज़ादारों, तुम्हारे आंसू शबीर के जख्मों का मरहम बनते हैं। मंजर अपनी आंखों से किताब में पढ़ा, उलमा लिखते हैं हर जख्म शबीर का तुम्हारे आंसुओं से ठीक हो जाता है। दो जख्म हैं जो ठीक नहीं होते, एक अकबर की बरछी का जख्म है। सुनोगे दूसरा? एक अकबर की बरछी का जख्म है, दूसरा ज़ैनब की चादर का जख्म। अजरकुमन अल्लाह। मैंने कहा अजीब मुकद्दर है रबाब के दोनों बच्चों का। असगर का गला छोटा था, हुरमला का तीर बड़ा था। मर जाता मैं जुमला न पढ़ता। सकीना का रुखसार छोटा था, शिमर का हाथ बड़ा था। जितने जवान बैठे हो सर नहीं झुकाना, हाई करके मुझे जवाब जरूर देना है। जवान के लिए सबसे मुश्किल मरहला क्या है? मैं खुद जवान हूँ, भरी जवानी में खड़ा हूँ। ये जवानी हुसैन के अकबर की जूतियों का सदका है। कोई अकबर की से ज़्यादा अमीर नहीं बैठा। मुझे हाय करके ज़रूर बताना, जवान के लिए सबसे मुश्किल मरहला ये है, कोई किसी जवान के सामने उसकी बहन को तमाचा मारे। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। बड़ी मुश्किल से रोते हैं जवान। हाँ, इब्न मुंज़र ने पूछा था, मौला इतना ना रोया कर, इतना खून ना रोया कर। रो के सज्जाद ने कहा, इब्न मुंज़र तूने इंसाफ नहीं किया। तू बता तो सही, अगर कोई शराबी उसकी ज़ैनब जैसी माँ की चादर उतार ले। क्या मुश्किल काम है अगर किसी जवान के सामने कोई उसकी बहन को मारे। है ना मुश्किल काम? इससे मुश्किल काम बताऊं? इससे भी मुश्किल काम है कोई किसी बहन के सामने उसके जवान भाई को मारे। मैं मर जाता अगला जुमला न पढ़ता। हाय न कर सको तो अलम और जुलजना आएंगे, दोनों से माफी मांगना। सकीना की गुर्बत पे हाय नहीं कर सके। सबसे मुश्किल काम कोई जवान के सामने हाय जरूर करना, उसकी बहन को मारे या बहन के सामने भाई को मारे। अल्लाह लानत करे शिमर पे। 1600 मील के सफर में ये कभी सकीना के सामने सज्जाद को मारता था। हाय तो करो ना, हाय तो तुम्हारे बस में। आंसू तो मरने वाली बीवी ने अदा करना है। कभी सकीना के सामने सज्जाद को मारता था, कभी सज्जाद के सामने सकीना को मारता था। अगर किताब का जुमला ना होता तो मेरा जुमला ना होता, लेकिन हर मोड़ पे सकीना एक ही दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मेरा सज्जाद बच जाए, मेरे अल्लाह मेरा सज्जाद बच जाए। जो बहनें बैठी हैं उन्हें पता है ना कि जवान भाई बहन के लिए होता क्या है। वो जिसका बच ही सिर्फ एक गया हो। सकीना बाजार के हर मोड़ पे कहती थी, मेरे अल्लाह मेरा
سجاد کو زندگی دینا. میرے اللہ میرا سجاد بچ جائے, میرے اللہ میرے سجاد کو کچھ نہ ہو. مر جاتا میں غربت سجاد نہ پڑتا. بازار کا ایک موڑ آیا, شمر نے سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا. سکینہ نے بندے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے کہا میرے اللہ میرے سجاد کی زندگی ہو, میرے اللہ میرے سجاد کو کچھ نہ ہو. سجاد تازیانہ کھانے کے بعد سکینہ کے قریب آئے, زنجیروں سے سکینہ کو پیار کر کے کہا ہے میری بہن شمر تمہیں بھی تو مارتا ہے, تم میرے بچنے کی دعا. ماتم کرنا ہے اس جملے پہ, وہ شیعہ نہیں ہے جو ماتم نہ کر سکے. سنی بھائی بیٹھا تو ہمارا مہمان ہے, اس کی مرضی ہے. شیعوں پہ واجب ہے اس جملے پہ ماتم کرو. سجاد نے کہا سکینہ شمر تمہیں بھی تو مارتا ہے, میری زندگی کی دعا کیوں کرتی ہو؟ مر جاتا میں جملہ نہ پڑتا. سکینہ نے کہا سجاد یہ بھرا بازار ہے, یہ میرے بابا کے قاتلوں کا مجمع ہے. اس بازار میں اگر میں مر گئی تو زنجیرے والے ہاتھوں پہ میری میت بھی اٹھائے گا, میری قبر بھی بنائے گا. میں یہ سوچتی ہوں سجاد اگر تجھے کچھ ہو گیا, سجاد شام کے بازار. اجرکمان اللہ. سجاد شام کے, توجہ میں ادھر رکھیے گا, سجاد شام کے بازار میں, سجاد شام کے بازار میں کیا کروں گی؟ دو اولادیں اور بتاؤں حسین کی جو کربلا کے بعد بچی ہیں, ایک سجاد ہے ایک سکینہ ہے. ایک سجاد ہے ایک سکینہ ہے. چلیں جو ہو گیا کوئی بات نہیں, جو ہو گیا اگر بہتر ہوتا ہے تو کر دیں. ایک سجاد ہے ایک سکینہ ہے. 25 محرم کو میں نے آزا خانہ زہرا نیو کراچی میں جملہ کہا, ماتمیوں نے اس سے آگے مجھے پڑھنے نہیں دیا. اگر جملہ تمہیں سمجھ آ گیا شاید اس سے آگے پڑھ نہ سکوں. ایک سجاد ہے ایک سکینہ ہے. جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ مدینے آ گیا. میرے مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرما. بارواں مولا تمہاری اس ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے. جو بازار میں مرنا چاہتا تھا وہ زندہ مدینے آ گیا. جو مدینے آنا چاہتی تھی وہ شام کے زندان میں مر گیا. اجرکمان اللہ, اجرکمان. ہو گیا بھائی جان, چھوڑ دیں, 2 منٹ کی بقایا مجلس ہے, بیٹھ جائیں آپ, مجھے پڑھنے دیجیے گا. سوئی ہوئی تھی شام, توجہ میں ادھر رکھیے گا, سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں. ہاں منظر بتاؤ, پردہ رکھ کے سمجھتے بھی نہیں ہو. سوئی ہوئی تھی, سوئی ہوئی تھی. مولا حسین میں آپ کو گواہ بنا کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں گلشن علی میں, کیونکہ یہ علاقہ آپ کے بابا کے نام کے ساتھ منسوب ہے. جوان ڈھیر سارے بیٹھے ہیں, میں ان کے وجہ سے پڑھ رہا ہوں. سوئی ہوئی تھی, وگرنہ مجھے اس ممبر کے غلاف کی قسم ہے 11 محرم سے لے کے شام غریبہ سے لے کے موت کی آخری ہچکی تک نہ کوئی حسین کی بیٹی سوئی ہے, نہ کوئی. اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو مصائب سنیے گا. نہ کوئی حسین کی بیٹی سوئی ہے, نہ علی کی بیٹی سوئی ہے. بیدار ہوئی, رونا شروع کیا. روتے روتے زینب قریب آئی, کہا سکینہ کیا ہوا؟ سکینہ نے رو کے کہا پھوپھی اماں میرے بابا مجھے ملنے آئے تھے. جن کی چھوٹی اولاد ہے, چھوٹی اولاد ہے, میرے بابا مجھے ملنے آئے تھے. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ تیرے بابا تو کربلا شہید ہو گئے, بدن کربلا رہ گیا, سر شام آ گیا. ہائے مر جاتا میں جملہ نہ پڑھتا. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں سچے باپ کی بیٹی ہوں, مجھے واقعی بابا ملنے آئے تھے. رونا شروع کیا سکینہ نے, بابا بابا کر کے سکینہ نے رونا شروع کیا. یہ کمینہ سو رہا تھا اپنے تخت پہ, یہ نیند سے بیدار ہوا. اس نے سپاہی کو بلا کے کہا یہ کون رو رہا ہے؟ مر جاتا میں جملہ نہ پڑھتا. منظر کتاب کا جملہ نہ ہوتا, میرا جملہ نہ ہوتا. اس نے سپاہی سے پوچھا کون رو رہا ہے؟ سپاہی نے ہنس کر کہا کون روتا ہے شام میں؟ وہی رو رہی ہے جو جب سے آئی ہے. اجرکمان اللہ. چھوڑ دیں ساؤنڈ کو, چھوڑ دیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں. جو منظوری ہے وہ ہو جائے گی, بی بی کی مہر ہے وہ ضرور گریا کرے گا. کون روتا ہے شام میں؟ وہی بے وارث رو رہے ہیں جو جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں. اس نے سپاہی سے کہا جا زندان کے در پہ بچی کے رونے کی وجہ پوچھ, بچی کے رونے کی وجہ پوچھ. سپاہی زندان کے در پہ آیا, قیدی نے زنجیروں سے سر اٹھایا. 23 سال کے ضعیف نے زنجیروں سے سر اٹھایا. سپاہی نے کہا بچی کیوں روتی ہے, کیوں روتی ہے؟
सज्जाद ने कहा अगर तू मेरी सकीना का रोना बंद कराना चाहता है ना, इसके बाबा का सर ला दे। ये यजीद के पास गया, मुख्तसर कर रहा हूँ, यजीद के पास गया, यजीद को बताया कि बच्ची बाबा का सर मांग रही है। यजीद ने कहा जा बच्ची को बाप का सर दे आ। जुमला मैं पर्दा रख के पढ़ूंगा, देखिएगा मेरी तरफ। इसने बतूल का बेटा समझ के बड़े एहतराम से गरीब का सर उठाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, हाय आपके बस में आंसू मलका शाम ने अता करना। गरीब का सर उठाया, ये सर लेके जिंदान के दर पे आया। सज्जाद ने जंजीरों वाले हाथों पे बाबा का सर दिया। इसकी तरफ देख के कहा उठाना नहीं आता था मुझे, तू जानता है इसका एक बाल टूटता था, इसकी माँ 3-3 दिन अजरकुमन। ये मसाइब मैंने पढ़ा आप जवानों के लिए। अब पर्दे में आई माएँ बहनें मुझे बताएंगी, साल बाद किसी बेटी को पता चले कि उसका बाप मिलने आया है। सज्जाद ने जब कहा ना सकीना जाग बाबा मिलने आया है, सकीना की आंखें खुली। ये बेटियां मुझे गवाही दे के बताएंगी, साल बाद किसी बेटी को पता चले उसका बाप उसे मिलने आया है, बेटी की आंखें खुले और सीने पे बाप का सर हो। भाई तुम्हारे पास में सीने पे बाप का सर हो, सिर्फ सीने पे बाप का सर ना हो, दाएं की जुल्फें बाएं हो, बाएं की जुल्फें दाएं हो, होंठ कटे हुए हो, आंखों से आंसू हो, चेहरे पे तमाचों और खंजरों के निशान हो। बेटी ने बाप का सर सीने पे देखा, एक बहन की बच्ची ने जिंदान में ज़लज़ला आ गया। रो के सकीना ने कहा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, कभी मैं तेरे सीने पे सो मातम करो ना, कभी मैं तेरे सीने पे सोती थी, आज तू मेरे सीने पे। अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। कभी मैं तेरे सीने पे सो। 3 बहन सुनिएगा बच्ची के, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। रोएगा वो जिसकी आंख पे मौला सज्जाद की मोहर है। 3 बहन सुनिएगा सकीना के। बाबा को देख के सकीना ने कहा बाबा, बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने किया है? गरीब की आंखें नहीं खुली। बच्ची ने दूसरा बहन किया, कहा बाबा, बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिलाफ किसने किया? अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह, अजरकुमन अल्लाह। मलका शाम तुम्हें आंसू अता करे। बाबा तेरी दाढ़ी पे खून से खिताब किसने किया? मंजर मुझे मेंबर की कसम है, किताब का जुमला ना होता तो मेरा जुमला ना होता। तीसरा बहन किया बच्ची ने कहा बाबा, बाबा ये आपकी तीनों बहनें बैठी हुई हैं, आपने मुझे शामे गरीबा कहा था ना, सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। आपकी बहनें बैठी हुई हैं, इनसे पूछें 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा, बाबा मैंने आपकी किसी बहन से खाना नहीं मांगा, बाबा मुझे अकेले ऊंट पे बांधा गया, बाबा मुझे शिमर तमाचे मारता रहा, बाबा मेरे गोशवारे छिन गए, बाबा मैंने आपकी बहन से गिला नहीं किया। अज़दारो शिया हो तो इस जुमले पे मातम जरूर करना। यही सकीना और ज़ैनब मातम करती थी तो शिमर ने हाथ बांध दिए थे। इससे बड़ा मसाइब नहीं है। आखिरी बहन पढ़ने लगा हूँ जिस पे सकीना की शहादत है। जब बच्ची ने देखा बाप की आंखें नहीं खुलती, बच्ची ने बोलने का अंदाज बदला, कहा मेरे उजड़े बाबा, मेरे जख्मी बाबा, मेरे अब्बास की मौत के सताए हुए बाबा, अकबर की बरसी के रुलाए हुए बाबा, बाबा बाबा जो आपने ईद वाले दिन मुझे दिए थे ना बाबा, वो शिमर ले गया। अज़दारो जुमला आखिरी पढ़ने लगा हूँ, मातम जरूर करना, इस पे अलम और मुल्ज़िमा आ जाएगा। सकीना ने देखा बाबा की आंखें नहीं खुलती, आखिरी बहन किया बच्ची ने, कहा मेरे गरीब बाबा, मेरे उजड़े बाबा, मेरे जख्मी बाबा, मेरे अकबर की मौत के सताए हुए बाबा, बाबा बाबा आंखें खोल के मुझे देख और मुझे देख के बता, बाबा तूने अपनी 56 बरस की जिंदगी में कोई ऐसी बच्ची देखी है बाबा जिसके बाल सफेद हो गए हो? बाबा मैं बूढ़ी हो गई। सकीना का बहन था, जिंदान की दीवारों से आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। यार